مذاکرات خان صاحب نہیں کر رہے یا دوسری سائیڈ نہیں کر رہی، کیا کیا ریزن کیا ہے؟ دیکھیں جی، اگر انہیں لگتا ہے کہ خان صاحب کے بغیر اس کے ساتھ ملک کی کہہ لیں کہ سب سے بڑی جماعت بھی ہے اور 90% ووٹر جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، اور اب بھی خان صاحب کو آپ پیچھے کر کے تو آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے سامنے ملک کے حالات جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے جا رہا ہے، عدالتیں ٹوٹل بکی ہوئی ہیں، جج نہیں، سوال میرا پھر وہیں پہ کہ خان صاحب مذاکرات کے لیے نہیں تیار ہو رہے یا دوسری پارٹی نہیں خان تیار صاحب ہو نے 9 مئی ہوا تھا یا اس سے پہلے خان صاحب کو گولیاں لگی تھیں یا خان صاحب کو 2-3 دفعہ جو مارنے کی کوشش کی گئی تھی، اس وقت بھی خان صاحب نے کہا تھا کہ بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کریں۔ مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ خان صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن دوسری طرف سے جو ہے وہ پازیٹیو رسپانس نہیں مل رہا؟ جی بالکل، وہ ہمارے ایک دوست ہیں، شاید آپ بھی جانتے ہوں گے، وہ اڈیالہ سے چھوٹ کے آئے اور ان کی میرے ساتھ پچھلی رات ہی بڑی لمبی نشست چلی، تقریباً 2-2.5 گھنٹے ہم ان کے ساتھ بیٹھے رہے، اور انہوں نے بتایا کہ جب ہم اڈیالہ میں تھے تو ہمیں ایک عجیب و غریب سی مہک، خوشبو محسوس ہوتی تھی جو کہ اب نہیں ہو رہی، جب چھٹنے کے بعد وہ آئے ہیں تو اب نہیں ہو رہی۔ کیا آپ بھی اڈیالہ سے ہو کر ہیں، کوئی ایسا سین ہے یا یہ صرف ہوائی باتیں ہیں؟ دیکھیں جی، ایک جو ایفیلیشن ہے، جو ایک روحانی ہمارے مرشد کے ساتھ ہمارا ہے، تو ہمیں بھی ہوتا تھا، دیکھ تو نہیں سکتے تھے، پوچھتے تھے کس سائڈ پہ ہیں تو ہمیں بتا دیا جاتا تھا کہ خان صاحب اس ایریے اس سائڈ پہ ہیں، تو ایک واقعی ایک اپنائیت سی ہوتی تھی، حالانکہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے خان صاحب والی سائڈ پہ، تو سیکورٹی بھی بہت زیادہ تھی، تو وہ جو محبوب کی خوشبو ہوتی ہے وہ آپ کو محسوس ہوئی تھی؟ ہاں وہ ہوتی ہے، وہ وہاں پہ وہ محسوس ہوئی تھی؟ محسوس ہوتی ہے۔ زبردست۔ السلام علیکم جی ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بڑے بھائی ملک نومی صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، راول پنڈی کی قیادت میں بھی شامل ہیں۔ السلام علیکم سر، جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ ماشاء اللہ، اڈیالہ کا بھی چکر لگا ہے آپ، اور اس جی ٹائم جو ہے الحمدللہ۔ راول پنڈی ویدر کے لحاظ سے بھی گرم ہے لیکن پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی گرم سمجھا جا رہا ہے، تو کیا کوئی اندر کی خبر دینا؟ اندر کی خبر کوئی نہیں ہے، جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے، اور ہمارا ہم بھی تو سن رہے تھے کہ بڑی سے پہلے کوئی بڑی خوشخبری آنے والی ہے۔ نہیں، اس میں تو یہ ہے کہ ہماری جو قیادت کہہ لیں یا کچھ اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مطلب گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کے کوئی بات کر دیتے ہیں، وہ پھر عوام اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، کوئی آپ جیسے بھائی ہیں وہ اس کو اٹھا لیتے ہیں، لیکن ایسی بات ہوتی کوئی نہیں ہے، یہ تو آپ کیونکہ بستی خان کہہ صاحب رہے نے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی، ہیں۔ نہ میں ڈیل لوں گا اور نہ میں ڈیل دوں گا، تو اب اس سے ہٹ کے کوئی چیز، ہاں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ملک کے لیے ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے کسی جگہ پہ ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے، تو میں اس کے لیے پہلے بھی تیار تھا اور ابھی بھی تیار ہوں، لیکن کوئی انٹرنل کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ ہاں عدالتوں میں آپ کے سامنے ہے، جتنے کیسز ہیں سارے بوگس ہیں، آج اگر فیئر ٹرائل ملے خان صاحب کو تو میرے خیال میں آدھے پونے گھنٹے سے پہلے ہی خان صاحب جیل سے باہر ہوں، لیکن بس بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ کیا کچھ نہیں ہوا اور کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ ہم نے سنا کہ خان صاحب کی کسی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، کسی آفیشیل بندے کے ساتھ؟ ملاقاتیں تو دیکھیں جی، وہ اپنی مرضی کے ملاقاتیں کرواتے ہیں، اب خان صاحب کی بہنیں جو ہیں اور اس کے علاوہ قیادت کے کچھ لوگ ہیں، وہ تو آپ کے سامنے آئے، نہیں، ان اور سے ہٹ کے مطلب کھل کے بولوں تو اسٹیبلشمنٹ کے کسی بندے کے ساتھ جو ہے ہم نے بھی ملاقات دیکھیں ہوئی جی، ہے؟ میڈیا پہ ہی دیکھا ہے کہ کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ہوں۔ لیکن جب خان صاحب سے ان کی بہنوں نے پوچھا ہے یا کوئی خان صاحب نے کہا کہ میری اس طرح کی کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، تو ابھی بھی سن رہے ہیں ہم ہی، ہوں۔ لیکن ہمارے کسی آفیشیل کی طرف سے کوئی اس ملاقات کی جو ہے کوئی تصدیق نہیں ہوئی، تو میں یہی کہوں گا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن یہ ہے کہ خان صاحب اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ مذاکرات کریں۔ مذاکرات خان صاحب نہیں کر رہے یا دوسری سائیڈ نہیں کر رہی، کیا کیا ریزن کیا ہے؟ دیکھیں جی، اگر انہیں لگتا ہے کہ خان صاحب کے بغیر اس کے ساتھ ملک کی کہہ لیں کہ سب سے بڑی جماعت بھی ہے اور 90% ووٹر جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، اور اب بھی خان صاحب کو آپ پیچھے کر کے تو آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے سامنے ملک کے حالات جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے جا رہا ہے، عدالتیں ٹوٹل بکی ہوئی ہیں، جج آپ کے پوچھ کے فیصلے کرتے ہیں، مطلب کہ اب خان صاحب کی تاریخ نہیں لگ رہی اور ڈیٹ اس پہ نہیں آ رہی کہ
وہ عید آ رہی ہے اور عید سے پہلے اگر لگے گی تو آج بھی جو میں صبح ہائی کورٹ گیا تھا تو وہاں پہ جج صاحب نے پچھلے ہفتے خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ کمٹ کیا تھا کہ ہم خان صاحب کا یہ کیس عید سے پہلے لگائیں گے، لیکن آج مطلب عید سے دیکھ لیں میرے حال میں ایک ہفتہ رہ گیا ہے تو آج بھی خان صاحب کا کیس نہیں لگا۔ تو اب یہ چیزیں اس طرح کتنا کھینچ کے لے جائیں گے، مطلب اس ملک پہ انہیں رحم کرنا چاہیے اگر یہ اس ملک کو سمجھتے ہیں کہ یہ ملک آگے نہیں، چلنا سوال چاہیے۔ میرا پھر وہیں پہ کہ خان صاحب مذاکرات کے لیے نہیں تیار ہو رہے یا دوسری پارٹی نہیں خان تیار ہو صاحب نے دیکھیں جی یہ جو جب 9 مئی والا ڈرامہ ہوا ہے رہی؟ سارا، 9 مئی اور 3 سال سے ہم جو ہے سٹل ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ جیسے ہم اس ملک کے جو سب سے بڑے جو ہے غدار ہیں، تو 3 سال سے جو اس وقت بھی خان صاحب نے جب 9 مئی ہوا تھا یا اس سے پہلے خان صاحب کو گولیاں لگی تھیں یا خان صاحب کو 2 3 دفعہ جو مارنے کی کوشش کی گئی تھی، اس وقت بھی خان صاحب نے کہا تھا کہ بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کریں۔ جب 9 مئی ہوا اس کے بعد بھی خان صاحب نے کہا کہ میں آج بھی مذاکرات کے دروازے، اگر کوئی بندہ آ کے مجھے کنونس کرے کہ یہ جو عوام اور میں اور ہماری پارٹی جو اگر جس سائڈ پہ کھڑے ہیں یہ غلط ہے تو میں خود اپنے آپ کو پیچھے کر لوں گا اور آپ اس ملک کو چلائیں، لیکن کوئی ریزن تو دیں، کوئی دیکھیں کہ آپ کا جب الیکشن ہوا اس میں کس طرح لوگوں نے ووٹ دیا، کوئی کھیرے، بینگن، مولی، ٹماٹر، مطلب کہ ہر جو ہمارا کینڈیڈیٹ کو جس کو لوگ نہیں جانتے لیکن خان صاحب کا نام لگا ہوا تھا، اور اس نے کس طرح اور ان کے منہ پہ وہ چپیڑ ماری ہے عوام نے کہ پھر بھی کلیئر کٹ میجورٹی جو ہے ہمارے پاس آئی ہے۔ اب وہ جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے وہ آپ کے سامنے دنیا تماشا دیکھ رہی ہے کہ جس پارٹی کے پاس سب سے زیادہ ووٹر ہے، سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، اس کو جواز کوئی بلا ایسا جواز بنا کے اس سے وہ سیٹیں بھی چھینی جا رہی ہیں جو اس سے پہلے 1 سال پہلے فیصلہ ہوا تھا۔ اب ریویو پٹیشن میں وہ بھی اپنی مرضی سے، اب جج جتنے بھی جج، میں تو خیر جج نہیں کہنا چاہتا ان کو، وہ جج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی مرضی سے دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا تماشا اندر بیٹھ کے ہو، دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، کریں کب تک ہوگا؟ آخر ایک نہ ایک دن تو جو ہے ہونا ہے، اس کو ختم ہونا ہے، ہو بالکل، سکتا ہے ہمارے بعد ہو لیکن اس چیز نے ختم ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ صحیح سمت میں جائے گا اور خان صاحب انشاءاللہ، کی قیادت میں۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ خان صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن دوسری طرف سے جو ہے وہ پازیٹیو رسپانس نہیں مل رہا۔ جی بالکل، وہ خان صاحب کو کہتے خان صاحب معافی مانگ لیں، خان صاحب یہ کر دے، خان مطلب خان صاحب کہتے ہیں ایک کام جو میں نے کیا ہی نہیں اس کی معافی کیا؟ معافی تو آپ لوگ مانگے جنہوں نے یہ سارا کچھ کروایا ہے، جس طرح ٹریپ کر کے، جس طرح لوگوں کو اندر، ہمارے اندر ایسے لوگوں کو چھوڑا گیا، سارا ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، دنیا جانتی ہے، آپ کا عالمی میڈیا نے لکھا ہے کہ یہ سارا اس طرح ہوا ہے، پھر اس میں کیا چیز رہ گئی؟ فالس فلیگ آپریشن کی بات آئے گی تو پاکستان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، جو بھی ریسنٹ ٹینشنز بنی ہوئی تھیں۔ جی کیا کہنا چاہیں گے پاک فوج کے حوالے سے جنہوں نے جو ہے دشمن کے دانت کھٹے کیے؟ جی اس میں میری اپنی جو رائے ہے وہ میں اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ پہلے 4 دن تو مطلب لوگ ہمارے مرتے رہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہ ہوا، پھر ہماری ایئر فورس جو ہے اس نے اس کو اچھی طرح ڈیفینڈ کیا، پھر اٹیک کیا، تو ایز اے پاکستانی تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھی ایسی فورس ہے، ایئر فورس ہے دنیا میں جس کا نام ہے، لیکن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کو اب آگے آنا چاہیے کہ آگے جو آپ کا فیوچر ہے وہ ہے ہی ایئر فورس کا ہے، تو ان کو زیادہ سے زیادہ ان کا بنتا ہے، یہ انہوں نے ہمارا سر جو فخر سے بلند کیا، تو ایڈوانٹیج اور کریڈٹ بھی انہیں کو ہی جانا چاہیے سارا۔ بڑی سنبھلی ہوئی گفتگو کی ہے آپ نے۔ آخر میں سوال کروں آپ سے، ہمارے ایک دوست ہیں، شاید آپ بھی جانتے ہوں گے، وہ اڈیالہ سے چھوٹ کے آئے اور ان کی میرے ساتھ پچھلی رات ہی بڑی لمبی نشست چلی، تقریباً 2 ڈھائی گھنٹے ہم ان کے ساتھ بیٹھے رہے، اور انہوں نے بتایا کہ جب ہم اڈیالہ میں تھے تو ہمیں ایک 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 عجیب و غریب سی مہک، خوشبو محسوس ہوتی تھی جو کہ اب نہیں ہو رہی، جب چھٹنے کے بعد وہ آئے ہیں تو اب نہیں ہو رہی۔ کیا آپ بھی اڈیالہ سے ہو کر ہیں؟ کوئی ایسا سین ہے یا یہ صرف ہوائی باتیں ہیں؟ دیکھیں جی، ایک جو ایفیلیشن ہے، جو ایک روحانی ہے ہمارے مرشد کے ساتھ ہمارا ہے، تو ہمیں بھی ہوتا تھا، دیکھ تو نہیں سکتے تھے، پوچھتے تھے کس سائڈ پہ ہیں تو ہمیں بتا دیا جاتا تھا کہ خان صاحب اس ایریے اس سائڈ پہ ہیں، تو ایک واقعی ایک اپنائیت سی ہوتی تھی، حالانکہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، خان صاحب والی سائڈ پہ تو سیکورٹی بھی بہت زیادہ تھی، تو لیکن یہ ہے کہ باہر آ کے باہر کی دنیا اور ہے،
میں تو جو لوگ جیل میں نہیں گئے میں تو یہی کہوں گا کہ سب کو جانا چاہیے، وہ ایک الگ دنیا ہے، اس سے بندہ بہت کچھ سیکھتا ہے، اچھا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ سن رہے ہوتے ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہوتی، تو اس کا ایک الگ سے ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک الگ دنیا وہ ہے۔ جو محبوب کی خوشبو ہوتی ہے وہ آپ کو محسوس ہوئی تھی؟ ہاں وہ ہوتی ہے، وہ وہاں پہ وہ محسوس محسوس ہوتی ہوئی ہے، تھی؟ محسوس ہوتی ہے۔ زبردست۔ تو لیکن یہ ہے کہ میں پھر وہی کہوں گا کہ الگ دنیا ہے، ہوں وہاں پہ بندے کو جو ہے نا کہہ لیں کہ آپ کی زندگی کا ایک ٹریننگ سیشن ہے، وہ آپ کو لازمی وہاں پہ لینا چاہیے۔ زبردست۔ لاسٹ میں ہماری یوتھ کو کوئی زبردست پیغام؟ یوتھ کے لیے یہ ہے کہ انشاءاللہ جی آنے والا وقت بہت اچھا ہے، دیر ہے اندھیر نہیں ہے، جو آپ کا کفر کا نظام جو ہے وہ چل سکتا ہے، ظلم کا نظام جو ہے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، اور یوتھ ہی اس ملک کا فیوچر ہے، اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالے گی۔ خان صاحب نے یوتھ کو بہت زیادہ پاور دی ہے، یوتھ ہی نے خان صاحب کو رسپونڈ کیا ہے، آج تک جب لیڈر کھڑا ہوا ہے تو قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے، جس میں میجارٹی جو ہے وہ یوتھ کی ہے، اور یوتھ ڈٹی رہے، انشاءاللہ پاکستان بھی بڑھے گا، ہمارا ملک دنیا میں اپنا مقام پیدا کرے گا، اور قیادت انشاءاللہ خان صاحب۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔